वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, मैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। हुकूमत और इदारों में आइंदा भी कोऑर्डिनेशन रही तो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद उनका कहना था कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत, खारजा पॉलिसी समेत तमाम कौमी इशूज पर एक पेज पर है। अमरीका और चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, इससे बेहतर हालात नहीं हो सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, हमारी बहादुर अफवाज ने भारत के खिलाफ जंग जीती, भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा। इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। हम दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। कालादम BLA मजीद ब्रिगेड फितनतुल हिंदुस्तान के आलाकार हैं। दौरा अमरीका मुफीद रहा। अमरीकी सदर से कहा, गजा में जंग बंदी से आपको दुआएं मिलेंगी। पाकिस्तान सऊदी मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं। बानी PTI ने अलीमा खानम को पार्टी मामलात में मुदाखलत से रोक दिया। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से PTI की दो अहम शख्सियात ने चंद रोज पहले बानी को अलीमा खानम की शिकायत की थी। दोनों शख्सियात ने बानी PTI को बताया, आपको हकाइक के बरक्स बात बताई जाती है। दोनों शख्सियात ने बानी को कहा, आपकी हमसे मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए गलत फहमी पैदा हुई। जराये के मुताबिक अलीमा खानम ने बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुताल्लिक गलत रिपोर्ट्स दी थी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए है। बानी PTI ने पार्टी में तफरीक पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत की है। वाज़ेह किया कि इख्तलाफात पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की आज बानी PTI से अडयाला जेल में अहम मुलाकात हुई। बानी ने बेबुनियाद मनफी बयानबाजी करने और अंदरूनी इत्तेहाद मजरू करने वालों का सद्देबाब करने की हिदायत की। बानी PTI ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अली अमीन को मुकम्मल इख्तियार देते हुए जरूरी इक़दामात की हिदायत की है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी पर अली अमीन कल सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करेंगे। मुलाकात में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के मामले पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। बानी ने अली अमीन को अफगानिस्तान के साथ राब्ता कारी और मुज़ाकरात यकीनी बनाने की हिदायत की। बानी ने मईशत और बजट पर तफसीली ब्रीफिंग के लिए मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम को तलब कर लिया है। मुजम्मिल असलम से मुसलसल मुलाकात न कराने के खिलाफ अदालत से रुजू करने की हिदायत भी दी है। GHQ हमला केस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी और ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने पटिशन समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 6 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त पर लगे एतराजात खत्म कर दिए। अदालत ने कहा, वीडियो लिंक का कानून मौजूद है, केस का ट्रायल रोकना मुमकिन नहीं है। जस्टिस सदाकत अली और जस्टिस वहीद खान ने समाअत की। 26 नवंबर जलाओ घेराव केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खानम समेत 10 मुल्जिमान पेश नहीं हुए। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी के अहकामात की अदम तामील पर SHO सादिकाबाद नदीम अब्बास और तफ्तीशी अफसर शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों अफसरान को 6 माह कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को हर हाल में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर अलीमा खानम समेत 10 मुल्जिमान में चालान तकसीम होंगे। अदालत ने पुलिस अफसरान को अदालती हुक्म की अदम तामील पर तौहीन अदालत नोटिस जारी किया था। SHO नदीम अब्बास और तफ्तीशी अफसर शकील अहमद SP साद नोटिस पर तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। पुलिस अफसरान ने अदालत में तहरीरी मुआफीनामा जमा करा दिया। अदालत ने SP साद को वार्निंग देते हुए समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। ऑडियो लीक केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मंजूर की। अली अमीन गंडापुर के वकील ने अदालत को बताया, पेशावर हाई कोर्ट का 3 हफ्ते के लिए किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने का ऑर्डर है। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख करते हुए अगली समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी है। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल करते हुए काम से रोकने का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस और दरखास्त गुजार मियां दाऊद को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुला लिया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा,
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری کے خلاف درخواست پر اعتراضات موجود تھے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے باوجود ریٹ پٹیشن پر نمبر کیسے لگ گیا؟ آئینی بینچ نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اپنی LLB ڈگری کی منسوخی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ استدعا کی کہ جامع کراچی سنڈیکیٹ اور انفیئر مینس کمیٹی کے فیصلے کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے موقف اختیار کیا کہ 32 سال بعد یہ معاملہ اٹھایا گیا جو بلا جواز ہے۔ ہائی کورٹ کے جج یا کسی بھی اہم عہدے پر تعیناتی سے پہلے ان کی تعلیمی اسناد کی سخت اسکروٹنی ہو چکی ہے۔ جامع کراچی کے سنڈیکیٹ اور انفیئر مینس کمیٹی کے فیصلہ دائرہ اختیار سے تجاوز اور غیر قانونی ہے۔ ڈگری کے اجرا کے بعد منسوخی یونیورسٹی کا دائرہ اختیار نہیں، یہ سول کوڈ کا معاملہ ہے۔ ڈگری منسوخی کے فیصلے پر کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے درخواست پر سوال اٹھایا کہ جامع کراچی کے اندرونی معاملات پر یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے۔ ڈگری منسوخی کے سوال پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ حیرت ہے 34 سال بعد ڈگری منسوخ کر رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ یونیورسٹی نے آپ کی ڈگری منسوخ کر دی ہے کراچی، اس کے خلاف بھی آپ جائیں گے کورٹ میں؟ جی، کراچی ہم سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 34 سال بعد ڈگری منسوخ کر رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی کیس نہیں۔ اور خبر دیں گے آپ کو، مظفر آباد میں مسلم کانفرنس کی آرمڈ ریلی پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں کا حملہ۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں نے اپنے ناکام احتجاج کا غصہ عوام پر نکالنا شروع کر دیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں کی فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہوئے۔ بٹل میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے ایمبولینس روک لی جسے بزرگ شہری وفات پا گئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسند غلیلوں اور ہتھیاروں سے پولیس پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ عمل صاف ظاہر کرتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے عزائم شروع سے شرپسندانہ تھے۔ عوام نے ایمبولینس روکے جانے پر غصے میں عوامی ایکشن کمیٹی کی رکاوٹیں اٹھا کر پھینک دی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی ریلی میں اشتہاریوں کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہلڑ بازی اور درندگی کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شرپسندوں اور لیڈران کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مظفر آباد میں مسلم کانفرنس کی ایک عام ریلی ہو رہی تھی جس پر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مسلح شرپسند تھے انہوں نے حملہ کیا۔ ناکام احتجاج کا غصہ نکال رہے ہیں، عوام پر نکال رہے ہیں، اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس کے جو 3 بہت ہی افسوسناک پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے یوں لگتا ہے کہ ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر کار فرما ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو کئی سرکردہ رہنما ہیں ان کا تو مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریاست ہو۔ سید محمد علی صاحب، آپ کی آواز ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ آپ تک آواز آ رہی ہے محمد علی صاحب؟ سید محمد علی صاحب سے رابطہ کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ اس وقت یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے یہ افراد ہیں جو کہ مسلح ہیں، شرپسند ہیں، اور انہوں نے مسلم کانفرنس کی جو آرمڈ ریلی تھی اس پر بھی حملہ کیا، اور یہاں پر ایک ایمبولینس گزر رہی تھی اس کو بھی روکا جس سے بزرگ شہری وفات پا گئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسند غلیلوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں، پولیس پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو عزائم ہیں وہ شروع سے ہی شرپسندانہ تھے۔ عوام نے بھی ایمبولینس روکے جانے پر غصے میں عوامی ایکشن کمیٹی کی رکاوٹیں اٹھا کر پھینک دی ہیں۔ سید محمد علی صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سید محمد علی صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو 3 اس کے بہت ہی تشویشناک پہلو ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے، اور ان کے کئی جو سرکردہ رہنما ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم یہاں پہ حکومت، ریاست اور فوج کی پریزنس نہیں چاہتے، اور وہ ملک دشمن ایجنڈے پہ اس طرح کار فرما ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث ہیں، اور پولیس کے اوپر بھی براہ راست
حملے کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ایمبولینس تک جو کے ذریعے سے جو لوگ جن کی جان خطرے میں ہے ان کے لیے بھی ہسپتالوں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بند کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فائرنگ اور اسلحے کا بھی معصوم شہریوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ان کی سرکوبی کرے، تاکہ نہ صرف ملک دشمن ایجنڈا جو ہے اس کو ختم کیا جائے، بلکہ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے اور معصوم شہریوں کی جان و مال جو ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے. اور جس طرح سے یہ عوام پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عوامی ایجنڈا ان کا نہ ہوا. سید محمد علی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. ایشیا کپ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی منمانیاں اور ڈرامے بازیاں کرکٹ کو برباد کرنے لگیں. ایونٹ میں پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے والی بھارتی ٹیم نے فائنل میں بھی ہٹ دھرمی دکھائی، جیتنے کے بعد ٹرافی لینے سے انکار کر دی. وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے نریندر مودی کو آئینہ دکھا دیا. ایکس پر بھارتی وزیر اعظم کو ترکی بترکی کرارا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ تاریخ پہلے ہی پاکستان کے ہاتھوں تمہاری ذلت آمیز شکست محفوظ کر چکی. کوئی کرکٹ میچ اس اٹل حقیقت کو مٹا نہیں سکتا. کھیل میں جنگ کو گھسیٹنا تمہاری بے بسی کو عیا کر رہا ہے. بھارت نے کھیل کی اصل روح کو داغدار کیا. بھارتی وزیر اعظم تا زندگی جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا درد نہیں بھول سکتے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایشیا کپ کے فائنل میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو اپنے موقف پر ڈٹے رہنے پر سراہا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ محسن نقوی نے کرکٹ اور کھیل کے بہترین مفاد میں ڈٹ کر موقف اختیار کیا. بطور صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے درست اور موزوں قدم اٹھایا. عزت اس طرح بحال نہیں ہوتی. پاک بھارت جنگ کا سکور 6-0 پتھر پر کندہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایکس پر پوسٹ لکھا کہ کرکٹ کے کلچر اور سپرٹ کو تباہ کر کے مودی اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہا ہے. مودی بر صغیر میں امن اور مسائل کے حل کے امکانات ختم کر رہا ہے. ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے. مودی بھارت اور دنیا دونوں میں خار ہو گیا. ہاتھ نہ ملانا، ٹرافی نہ اٹھانا پاکستان نہیں کرکٹ کی بے عزتی ہے. اچھی ٹیم ایسا نہیں کرتی، یہ کرکٹ کے لیے برا ہے. قومی کپتان سلمان آغا کہتے ہیں بھارتی کھلاڑی کیمرے کے پیچھے ہاتھ ملاتے ہیں، دنیا کے سامنے ہاتھ ملانے سے بھاگتے ہیں. پاکستان ٹیم نے اپنی میچ فیس 7 مئی کو بھارتی حملے میں متاثر ہونے والے شہریوں کے نام کرنے کا اعلان کر دیا. دیکھیں تو ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ہینڈ شیک نہیں کر رہے، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں تو وہ ہماری ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں. نہیں سر، وہ کرکٹ کی ڈس ریسپیکٹ ہے، اور جو کرکٹ کی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر سامنے آتی ہے، اور آئی ایم ویری شیور کہ وہ سامنے آئے گی. ہی ڈڈ شیک ہینڈ ٹو می وین وی آر اوبیسلی ڈوئنگ اے پریس کانفرنس دا اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ. ریفری کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی کیا تھا. بٹ یا ون اوبیسلی دے کم ٹو دا ورلڈ، جب سب کے سامنے آتے ہیں تو پھر نہیں کرتے ہیں. ساری ٹیم جو ہے، ہم لوگ جو یہ اپنی میچ فیس ہے ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں. وہ لوگ جب انڈین اٹیک ہوا تھا اس میں ہمارے سویلین اور ہمارے بچے اس میں افیکٹڈ ہوئے تھے، ہم سب یہ ان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. ہاتھ نہیں ملایا، فوٹو شوٹ نہیں کروایا، کرکٹ میں سیاست کو لائے. صحافی نے بھارتی کپتان کو آئینہ دکھا دیا. سوریا کمار یادو جواب دینے کے بجائے بات گھماتے رہے. میڈیا مینیجر سے پوچھا جواب دینا ہے یا نہیں. اس پورے ٹورنامنٹ میں جو آپ کا بیہیویئر رہا پاکستان ٹیم کے ساتھ، آپ نے ہینڈ شیک نہیں کیا، پھر آپ ٹرافی کے لیے فوٹو سیشن آپ نے نہیں کیا، پھر آپ نے ایک سیاسی پریس کانفرنس کی. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پوری کرکٹ کی تاریخ میں آپ پہلے کپتان ہیں جنہوں نے کرکٹ کے اندر سیاست لے کر آئے؟ جی بولنا ہے نہیں بولنا ہے؟ غصہ ہو رہے ہو آپ؟ سوال پتہ ہی نہیں چلا آپ کا، آپ نے 4 کوشچن پوچھ لیے ایک ٹائم پہ. پاکستانیوں کی شکایت، خود بھارتی کرکٹر نے کی وہی حرکت. فاسٹ بولر جسپریت بمراہ کا حارث رؤف کو آؤٹ کر کے طیارہ گرنے کا اشارہ. حارث نے پچھلے میچ میں یہی اشارہ کیا تو بھارتی بورڈ نے آئی سی سی سے شکایت کی تھی. آئی سی سی نے حارث رؤف پر میچ فیس کا 30% جرمانہ بھی کیا تھا. عام آدمی پارٹی دہلی کے صدر سہرب بھردواج بھی مودی حکومت پر برس پڑے
کہا محسن نقوی سے ٹرافی نہ لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. ٹورنامنٹ سے قبل کپتانوں کی پریس کانفرنس میں سوریا کمار محسن نقوی سے ملے. سلمان آغا سے ہاتھ بھی ملایا لیکن پھر بی جے پی نے اسکرپٹ بدل دیا اور میچ کے بعد ہاتھ نہ ملانے کا ڈرامہ کیا. سیریز شروع ہوئی, بھارتی ٹیم کے کپتان نے محسن نقوی کے ساتھ باقاعدہ فوٹو بھی کھنچوائی ہے, کپ کے ساتھ رکھ کے, اور باقاعدہ ہاتھ بھی ملایا ہے. پھر بھارتی جنتا پارٹی کی اسکرپٹ بدل گئی کیونکہ ان کو لگا کہ بھائی میچ کا تو ویرودھ ہو رہا ہے. تو پردھان منتری پچھلے 2 میچوں کے اندر شانت بیٹھے رہے تاکہ کیسے پروپیگنڈا کو, مشینری کو چلایا جائے. پھر مشینری چلائی گئی کہ صاحب دیکھیے میچ جیتنے کے بعد ہاتھ نہیں ملایا, اور ہم نے وہ ویڈیو بھی ڈال دیا کہ جب کیپٹنز پریس کانفرنس ہوئی ایشیا کپ کی تو سٹیج پہ تو کیپٹن پاکستان کے کیپٹن سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں, مگر سٹیج سے اترتے ہی انہوں نے پاکستان کے کیپٹن سے ہاتھ ملایا. تو اگر سب کچھ ہی پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو دیکھیے ہم تو سرکار کی پروپیگنڈا مشینری کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں. ARY نیٹ ورک کی سلور جوبلی 25 سال کا کامیابیوں بھرا سفر. پاکستان کے سب سے بڑے ٹی وی نیٹ ورک ARY نے اپنی 25ویں سالگرہ انتہائی دھوم دھام سے منائی. تقریب میں ARY نیٹ ورک کے 3000 سے زائد ملازمین نے شرکت کی. سلمان اقبال نے ملازمین کی بہترین کارکردگی کو سراہا. بچھڑنے والے ساتھیوں کو یاد بھی کیا گیا تو ہر آنکھ اشک پار ہو گئی. 3000 سے زائد لوگوں نے ایک چھت کے نیچے کامیابیوں کا جشن منایا. بچھڑنے والے ساتھیوں کو نم آنکھوں سے یاد کیا. فیملی کا کبھی حصہ تھے اور آج بھی ہمارے درمیان موجود نہیں. اپنے لیے تو ہر آدمی جیتا ہے, جینا تو چاہیے سب کے لیے. یہی ہے ARY کی سلور جوبلی میں انتظامیہ کی جانب سے تمام ملازمین کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. میں ہوں فہد مصطفیٰ, میں ہوں وسیم بادامی اور ہم ہیں ARY. ہم سب ARY. بہت ساری تالیاں, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خوشیوں بھرا دن ہے, بہت خوشیوں بھرا لمحہ ہے. آئی ایم شیور فیملی کے لیے بہت ایک ایموشنل قسم کا مومنٹ بھی ہے. ARY کے بانی عبدالرزاق یعقوب سمیت ہر بچھڑنے والے کارکن کے لیے دعائے خیر کی گئی. ان کے اہل خانہ کو یقین دلایا گیا کہ ARY انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. ایسے لوگ ہیں جو کہ اس سفر پہ ہمیں چھوڑ کر گئے. ARY فیملی کا کبھی حصہ تھے اور آج بھی ہمارے درمیان موجود نہیں. یہی ہے شہزادی. بھائی ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ہر اعتبار سے ان کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک بات, ایک ایک منظر ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں ہے. ارشد شریف صاحب کے اہل خانہ کو یہاں بلانا چاہتا ہوں. سلمان بھائی نے ہمیشہ ساتھ دیا, ARY کی پوری ٹیم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. ارشد کی اور ہماری زندگی کا بیسٹ پارٹ جو تھا وہ ARY. کیا بات ہے. ARY نیٹ ورک کے صدر سلمان اقبال نے آغاز سے آج تک امید, مایوسیوں اور کامیابیوں کی داستان سنائی. 4000 سے زیادہ کا گھرانہ ماشاءاللہ. تو یہ جو ہم ہیں آج ARY باخدا آپ لوگ کی وجہ سے. تقریب میں ARY فیملی کے بڑوں حاجی اقبال, حاجی جان محمد, حاجی عبدالرؤوف, محبوب رؤوف, یعقوب اقبال اور محمد شعیب نے بھی 25 سالہ سفر سے متعلق یادیں تازہ کی. معروف مزاح نگار اور ARY فیملی کا حصہ انور مقصود نے اپنے مخصوص انداز میں محفل زعفران زار بنائی. سونا بنانے والے سلور جبلی بناتے ہیں. مجھے آج 25 برس ہو گئے ARY کے ساتھ. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں چینل چھوڑ کے کہیں جاؤں. صدر سلمان اقبال نے تنخواہوں میں اضافے, بونس اور 18 سال سے پرانے ملازمین کو شیئر ہولڈر بنانے کی خوشخبری بھی سنائی. میں آپ کو آدھا انکریمنٹ نہیں دوں گا, پورا انکریمنٹ. اس سال انشاءاللہ سب کو بونس بھی ملے گا. جس کو 18 سال کے اوپر ہو گئے ARY, سب کو میں ARY میں شیئر ایشو کروں گا. کھڑے ہو جاؤ سارے.
25 साल पूरे करने वाले 4 मुलाजमीन को एग्जीक्यूटिव उम्रे के टिकट, जबकि 35 मुलाजमीन को पुराअंदाजी के जरिए फी कस 2 लाख रुपए दिए गए। स्टार्ट। वकार लियाकत साहब। मारूफ अदाकार मुस्तफा चौधरी सलमान इकबाल बने तो चुटकलों से पिंडाल, कहकहों से गूंज उठा। काशिफ जब मेरे पास आया, तो मैंने कहा हमें जर्नलिस्ट चाहिए, फास्ट बॉलर नहीं, इतना लंबा है। कुछ शौक है, बाइक्स चलाते थे, मैंने इनको इंडक्ट किया, मैंने इनको जर्नलिस्ट बनाया, फिर इन्होंने मेरी सुनना छोड़ दी, फिर आजकल फिर बाइक चला रहे हैं। सदर नेटवर्क सलमान इकबाल ने पिंडाल में मौजूद तमाम कारकुनों के साथ यादगार सेल्फी ली। खबर है फैसलाबाद से, जहां वजीर आला पंजाब के इंतजार में खड़े कारकुन बिरयानी पर टूट पड़े। बिरयानी के लिए कारकुनों ने एक दूसरे से छीना झपटी भी की। कमर जमान से इस बारे में मजीद जानते हैं, अपडेट कीजिए कमर। बिल्कुल, ये वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनके इंतजार में सुबह से ही लीगी कारकुनों को लाकर इकबाल स्टेडियम के करीब और घोड़ा वाली ग्राउंड के अतराफ में वहां पर बिठाया गया था। कैंपों में भूख से बेहाल कारकुन जब रिक्शे पर उनको बिरयानी पहुंचाई गई तो वो रिक्शे पर टूट पड़े। और इस मौका पर ARY न्यूज को हासिल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन बड़ी बेताबी से बिरयानी के पैकेट जो है वो छीन रहे हैं और उनके हसूल के लिए ना सिर्फ उन्होंने रिक्शे पर हल्ला बोल दिया है, बल्कि एक दूसरे से भी पैकेट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत देकर लोडर रिक्शे पर सवार तकसीम कारों ने भी बिरयानी के शॉप पर जिनमें पैकेट पड़े हुए थे वो हवा में फेंकने शुरू कर दिए और कारकुन जो है वो हवा से ही उनको जो है वो पकड़ते रहे। बहुत शुक्रिया कमर जमान। कराची की अहम तरीन सड़क गार्डन रोड पर निकासियात की अबतर सूरत हाल है। MA जिन्ना रोड से गार्डन जाने वाली सड़क पर सफर करना शहरियों के लिए किसी अजियत से कम नहीं होता। दीगर शाहराहों की तरह गार्डन रोड की तरह भी हर साल बारिश के बाद मरम्मत की जाती है। कराची मलीर हॉल्ट प्रिंटिंग प्रेस की सड़क खंडर बन गई। पानी से भरे गड्ढों में गाड़ियां उलटने लगी। इलाका मकीरों का कहना है रोजाना गाड़ियां गड्ढों में फंस जाती हैं। आज भी सामान से लदा ट्रॉलर उलट गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। खराब सड़क की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। इस सड़क को एयरपोर्ट जाने के लिए मुतबादल रूट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि सड़क की फौरी मुरम्मत की जाए। PIDCL के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत नहीं की जा सकती। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं कराची का कचरा पीपल्स पार्टी ने उठाया। PIDCL जब बनाया गया था किसी और काम के लिए बनाया गया था। आप एक कंपनी के थ्रू सूबाई खुद मुख्तारी में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। कौन सी गिदर सिंगी थी कि आपने 30 अरब रुपए खर्च कर दी। कराची का कचरा तो आपसे उठाया नहीं गया। वो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके किया। पानी का मंसूबा तो आप लेके नहीं आए। 400 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खर्च कर रही है। आप क्या करते रहे? आप सिंध को कंपनी सरकार के थ्रू चलाना चाह रहे हैं तो हमें इसके ऊपर इतराज है। आपकी समझ सही होनी चाहिए। सब सूबों को आप एक तरह से ट्रीट करें। इसी वजह से हम फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं गैस की लाइनें डालने दी है, ये रोड आप बनाए। जो आपने बने बनाए रोड खुदवा दिए हैं। कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट्स आने के सवा ट्रांसपोर्ट की सोल्यूशन नहीं आएगी। MQM रहनुमा अरशद वोहरा ने कराची को विफाक के मातहत करने का मुतालबा कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी ने शहर को बर्बाद कर दिया। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन है। पीपल्स पार्टी के साथ कराची नहीं चल सकता। कराची जो है वफाक के अंडर में होना चाहिए। आपके शहर में ग्रीन लाइन जो है वो वफाक नहीं बनाई। इसे मुकम्मल होने से पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से पीछे लगी हुई है। किसी तरह भी ये मुकम्मल ना हो। मैं ये समझता हूँ इस पूरे पाकिस्तान को मीसा के कराची पे बैठना चाहिए। MQM को पैसे भी में काम करना चाह रही है। उन कामों से अगर रोका जा रहा है, जब हम आवाम को जवाब ही नहीं दे सकते, आवाम के लिए काम ही नहीं कर सकते, तो फिर हमारा हुकूमत में रहने का कोई फायदा नहीं। BISP का 70% पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंध सूबे को मिलता है और वफाक अब मुतमिल नहीं हो सकता कि एक ही सूबा जो है उस 711 अरब रुपए से मुस्तफीज हो और बाकी 30% में 3 सूबे चल रहे हों। अब बिजनेस अपडेट।
सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 4 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया है। सराफा बाजारों में फी तोला सोना 5,900 रुपए महंगा हुआ और इसकी कीमत 4,03,600 रुपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोना भी 5,058 रुपए महंगा हुआ, इसकी कीमत 3,46,021 रुपए पर पहुंच गई है। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $59 इजाफे से $3,818 का हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।